الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ کہ ہمارا جو 28 جون کا جلسہ تھا برائے مطالبہ تکمیل دستور خلافت و تنفیذ قانون شریعت، وہ بہت کامیاب رہا. آپ نے اخبارات سے بھی اس کے بارے میں پڑھ لیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری توقعات سے وہ کہیں زیادہ کامیاب ہوا. موسم بہت شدید تھا. قرآن آڈیٹوریم بھی کوئی شہر کے وسط میں نہیں ہے، ایک طرف کے علاقے میں ہے. اس کے باوجود اس کی جو کامیابی کے مختلف پہلو ہیں، ان میں سب سے پہلا جو ہے اس میں جو شرکاء تھے وہ تعداد اتنی تھی کہ آڈیٹوریم ہمارا جو ہے وہ تو تنگ پڑ گیا تھا، اور وہ جو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں رہی، وہی وہ بات ہو چکی تھی. جو الحمرا کا بڑا ہال ہے اس میں بھی جتنے لوگ آتے ہیں، اگرچہ ہمارے ہال میں سیٹیں 650 ہیں، لیکن پلین جگہ بھی اتنی ہے کہ وہاں کثیر تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو بالکل الحمرا ہال کی جو حاضری ہوتی ہے وہی ہمارے قرآن آڈیٹوریم کی وجہ ہے. مزید یہ کہ باہر ہم نے شامیانے لگا کر اور ٹی وی کا بندوبست کیا تھا، وہاں بھی جو کرسیاں فراہم کی گئی تھی فل. اس کے علاوہ یہ معلوم ہوا کہ چونکہ وہاں پارکنگ کی جگہ نہیں رہی تھی، حالانکہ وہاں نیچرل پارکنگ بہت ہے، اور ہمارے ساتھیوں نے بڑی محنت کی تھی اور بہت ہی حکمت سے عملی سے کام لیا تھا کہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بھی شامیانے لگا دیے گئے تھے، اس لیے کہ شدید گرمی میں دن کے 1:30 بجے جب لوگ نکلیں گے تو اگر گاڑیاں جو ہیں وہ تپے ہوئے تنور ہوئیں تو وہ بہت سے حادثے بھی ہو سکتے ہیں کہ کئی لوگوں کو سرسام ہو جائے اور کوئی ہیٹ اسٹروک ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہیں جن کو کہ پارکنگ کی جگہ نہیں ملی وہ پھر واپس بھی چلے گئے. بہرحال ہمارے جن کارکنوں نے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. جو حضرات وہاں شریک ہوئے ہیں انہوں نے جو مشقت اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. ایک دوسرا پہلو اس کی کامیابی کا یہ تھا کہ جن جن لوگوں کے ہم نے نام دیے تھے، عام طور پر یہ ہوتا ہے نام دے دیے جاتے ہیں بہت، لیکن وہاں پھر شرکاء کم ہوتے ہیں، تقریر کرنے والے نام بڑے بڑے دے کر لوگوں کو اٹریکٹ کر لیا جاتا ہے. ہم نے وہ صرف 7 نام دیے تھے جن کے بارے میں ہمیں یقین تھا، پختہ جن کا وعدہ تھا. باقی 3 حضرات کے بارے میں لکھا تھا کہ ابھی ان سے وہ سلسلہ جنبانی جو ہے وہ جاری ہے، رابطہ ہے.
7 میں سے 6 حضرات اس میں شریک ہو گئے، اور ایک کی بھی مولانا اجمل خان صاحب کی معذرت عین وقت پر موصول ہوئی کہ ان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہوئی۔ میرے نزدیک ریکارڈ ہے، عام طور پر کبھی اس قسم کے جلسوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ تمام مقررین پہنچ جائیں، اور اکثر و بیشتر وقت پر پہنچے، اور اکثر و بیشتر آخر وقت تک موجود رہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جن 3 ناموں کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ ان سے بھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ان میں سے بھی ایک بہت اہم جو تھے صاحب وہ تشریف لے آئے۔ میری مراد ہے علامہ سید ساجد علی نقوی سے، کیونکہ اہل تشیع کی وہ ایک اہم شخصیت ہیں، تحریک جعفریہ کے سربراہ ہیں، تو ان کا اس میں شریک ہو جانا واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بڑے اس میں روح پرور مناظر لوگوں نے جو تاثر بعد میں بیان کیا ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے جو ہے واقعتاً بہت ہی حوصلہ افزا۔ تازہ جو ہمارا ابتدائی خلافت یہاں غالباً پہنچ گیا ہوگا، اس میں اس کی تصویری جھلکیاں بھی آ گئی ہیں، رودات بھی آ گئی ہیں۔ اب وہاں نشست کی شکل یہ بن گئی تھی کہ میرے داہنے ہاتھ قاضی حسین احمد صاحب بیٹھے تھے، بائیں ہاتھ مولانا عبدالستار نیازی صاحب تھے مبدل لوگ۔ ایک اور بات یہ کہ جماعت اسلامی سے جو حال ہی میں لوگ علیحدہ ہوئے تھے، حال سے مراد 2-3 سال ہوئے ہیں، انہوں نے تحریک اسلامی کے نام سے علیحدہ جماعت بنائی ہے، ان کے بھی سربراہ مولانا مختار گل صاحب وہاں موجود تھے۔ اہل حدیث حضرات کی 2 بڑی جماعتیں اس وقت ہیں، ان دونوں کے سربراہ موجود تھے، پروفیسر ساجد میر بھی، مولانا معین الدین لکھنوی بھی۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ شرکاء کے اعتبار سے بھی اور مقررین کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے ہمارا یہ جلسہ بہت کامیاب ہے۔ اس میں نے جو چند تعارفی باتیں کہی تھیں، اگرچہ اس کے نوٹس تو میرے پاس جو ہے وہ بہت مفصل ہیں، لیکن یہ کہ نہ وہاں موقع تھا اس کا کہ میں وہ ساری باتیں وہاں کر سکوں، نہ یہاں موقع ہے، لیکن میں کچھ اجمالاً اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں زیادہ تفصیل میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ یہ مضامین جو ہیں یہاں پر مختلف مواقع پر بیان ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ ایک اعتبار سے تو پاکستان اس کا سب سے زیادہ اہل ہے اور احق ہے، وہ اہلھا و احق بہا، اہل بھی ہے احق بھی ہے، زیادہ حقدار ہے کہ یہاں ایک صحیح اسلامی ریاست قائم ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ یہ رہے ہیں بالفعل کہ یا تو یہ کہ 20 سال تقریباً قبل جو ہے ایران میں انقلاب آیا تھا، انہوں نے اپنے مذہبی تصورات کے مطابق ایک مذہبی حکومت قائم کی، یا پھر اب ہم نے دیکھا ہے کہ پڑوس میں افغانستان میں طالبان کے زیر قیادت جو ہے افغانستان کے بڑے حصے پر ایک مذہبی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں ابھی ہنوز دلی دور رسم والا معاملہ، یعنی یاران تیز رام نے محمل کو جا لیا اور ہم محو نالہ جرس کاروار ہیں۔ یہ احق اور اہل کیوں ہے؟ اس کو میں نے کہا تھا کہ ایک جانب تو مستقبل کی جو پیشن گوئیاں حضور نے دی ہے اس کے اعتبار سے یہ اہل ہے اور احق ہے۔ وہ پیشن گوئیاں کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، نظام خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگا، وہ بہت مرتبہ یہاں بیان ہو چکی ہے، اس وقت مجھے ان میں سے کسی بھی حدیث کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کتاب الملاحم اور کتاب الفتن اور کتاب الاشراط الساعہ، علامات القیامہ، یہ مختلف ابواب جو احادیث کی کتابوں میں ان میں جو نقشے کھینچے گئے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے جیسے کسی ڈرامے سے قبل سٹیج تیار کر دیا جاتا ہے، ایسے سٹیج تیار ہو رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک واقعہ اہم یہ ہوگا کہ عرب کی سرزمین سے ایک قائد جو ہے وہ ابھریں گے، حضرت مہدی، آسمان سے نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہی عیسیٰ ابن مریم جو زندہ اٹھا لیے گئے تھے، ابھی زندہ ہے۔ لیکن ان دونوں کے لیے فوجیں جو جائیں گی مدد کے لیے وہ مشرق سے جائیں گی۔ حضرت مسیح کا نزول دمشق میں ہے، شام میں، حضرت مہدی کا جو بھی منظر عام پر آنا ہے وہ عرب میں ہے، حجاز میں، لیکن دونوں کے لیے جو مدد کے لیے فوجیں جائیں گی وہ مشرق سے۔ اب یہ کہ مشرق میں کون کون ہے؟ عرب کے مشرق میں جب حضور فرماتے ہیں یخرج الناس من المشرق یوقعون للمہدی یعنی سلطان ہو، مشرق سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو جمائیں گی، مضبوط کریں گی۔ اور ایک میری امت کا لشکر وہ ہوگا کہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ اور یہ کہ جو
اب یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، واپس آئے گا تو کون لیں گے؟ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإلیہ، یہ حدیث ہے۔ اب عرب کے مشرق میں پہلے ایران آ جاتا ہے، پھر افغانستان ہے، پھر پاکستان۔ اس میں سے دو جگہ پر تو اپنے اپنے تصورات کے مطابق، مذہبی تصورات کے مطابق مذہبی حکومتیں قائم ہو گئی۔ ہمارے ہاں کچھ اصولی باتیں تو طے ہو گئی تھی، لیکن ابھی عملی جو اس کی تنفیذ ہے اس کا مرحلہ نہیں ہے۔ یہ جو مشرق کی طرف اشارہ ہے، اس پہ جو علامہ اقبال کا شعر میں نے کئی مرتبہ یہاں سنایا ہے، آج خود سنا رہا ہوں۔ ہمارے بہت سے جو اس دور میں جدید دانشور ہیں، یہاں تک کہ علامہ اقبال کے جو حلقہ بگوش ہیں وہ بھی، جو ان کی نمائندگی کے مدعی ہیں وہ بھی، جو ان کے شارع ہیں بزوم خیش وہ بھی، کیونکہ اکثر و بیشتر فتنہ انکار حدیث سے متاثر ہیں اور ان احادیث کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس لیے حضرت مہدی کا نام بھی سننا انہیں گوارا نہیں، نزول عیسیٰ کا تذکرہ بھی انہیں گوارا نہیں، حالانکہ اس کے لیے تو متواتر احادیث ہے نزول عیسیٰ کی بات۔ لیکن علامہ اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا وہ جو شعر کے سرما ہے، میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، جس کو میں نے ترمیم کر کے یوں کہا ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس۔ دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، ان کا علاقہ کون سا ہے؟ حول قدس، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور ایک حجاز ہے، مکہ بھی اس میں ہے، مدینہ بھی اس میں ہے۔ جس کی آنکھ میں یہ دو سرمے لگے ہوئے ہوں گے وہ سمجھ سکتا ہے ان چیزوں کو۔ تو میں حیران ہوں کہ اقبال کی آنکھوں میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ دو سرمے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں۔ اب خضر وقت کہا ہے، نہ مہدی کہا ہے نہ کچھ اور کہا ہے۔ وقت کا خضر ہوگا، وقت کا امام ہوگا، وقت کا مجدد ہوگا حضرت مہدی، لیکن از خلوت دشت حجاز میں دونوں کو کور کر لیا ہے۔ شیعوں کا تصور کے جو 1200 برس سے چھپے ہوئے ہیں آیت بروں وہ باہر آئیں گے، اور ہمارے ہاں بھی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد عرب میں خانہ جنگی ہو جائے گی، ایک شخص بھاگ کر مدینے سے مکے میں چھپ جائے گا، پھر لوگ تلاش کر کے اسے نکالیں گے، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ مہدی ہوں گے۔ تو بہرحال برور آنا جو ہے وہ دونوں میں مشترک ہے۔ خضر وقت از دشت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، قافلہ زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ قافلہ اس وادی دور و دراز سے نکلے گا، یہ وادی سندھ ہے، قافلہ یہاں سے چلے گا۔ اس وادی سندھ میں پنجاب اور سندھ بھی ہے، اور یہ آپ کا NWFP اور جو بھی کونے ہندو کش کا مشرقی علاقہ پورا وادی سندھ ہے، اس لیے کہ سارے جو دریا وہاں سے آ رہے ہیں، جیسے پنجاب کے 5 دریا سندھ میں جا کر گرے ہیں، ایسے وہاں کے سارے دریا جو آ رہے ہیں، دریائے کابل سے لے کر توسی اور بولان اور یہ وہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سب کے سبھی سندھ میں جا رہے ہیں، وادی سندھ میں۔ یہ جو کچھ ہونا ہے اس کے حوالے سے غور کیجئے، اس پاکستان کی کتنی عظیم اہمیت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہی ایران، افغانستان، پاکستان، افغانستان کا اکثر و بیشتر، ایران کا تھوڑا سا کنارہ، پاکستان کا ایک کنارہ، یہ مل کر وہ خراسان بزرگ بنتے ہیں، اور خراسان قدیم جس کا حدیث میں تذکرہ آیا، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإلیہ۔ اس اعتبار سے دوسری جانب دیکھیے، ایک تو ہے آگے کے حالات و واقعات جو حدیث میں آئے، اب پیچھے دیکھیے 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں 11ویں صدی سے جو شروع ہوا سلسلہ مجددین ہندوستان میں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی 14ویں صدی کے مجددین میں سے، میرے نزدیک مجدد اعظم شیخ الہند، اور اس کے بعد علامہ اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، اور کہاں پیدا ہوا؟ یہ سارا پس منظر ہے۔ خلافت ختم ہو رہی تھی، سازشیں ہو رہی تھی، تو کہاں اس کے یہ تحریک چلی؟ صرف ہندوستان میں۔ سارے عالم اسلام کے ممالک جو ہے تھرڈ ورلڈ کے جو کہلاتے ہیں، انہوں نے کولونیل رول سے آزادی حاصل کی، لیکن اپنے اپنے علاقائی نعرے لگائے، اپنی اپنی قومیتوں کے نعرے سے انہوں نے اپنی جمعیت کو مجتمع کیا، سوائے تحریک پاکستان کے کہ وہاں نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہی سرزمین ہے
کہ معجزہ صادر ہو گیا 20ویں صدی کے وسط میں، جبکہ پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا تھا، 10 اسمبلی نے کہا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم کا کو ہے، قرارداد مقاصد کا حاصل۔ تو احق اور احل تو ہم، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہاں معاملہ۔ ایک تیسری بات اور بھی سمجھ لیجئے، عہد جدید کے تصورات اور معیارات کے مطابق نظام خلافت اور ایک معیاری اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے صرف پاکستان اور کہیں نہیں، اس لیے کہ یہاں علامہ اقبال کا فکر جو ہے پیچھے موجود ہے، چاہے شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، ان کی ایک تعبیر ان کے ساتھ گادے بھی کر رہے ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال، ایکسٹریم سیکولرزم کی تعبیر کر رہے ہیں، ایسا سیکولرزم جس میں کسی ایک مذہب کو بھی کوئی امتیازی مقام حاصل نہ ہو۔ حالانکہ آج کل کی دنیا کے اندر سب سے بڑے سیکولر جو ہے ممالک، ان میں بھی یہ کہ کوئی ایک مذہب تو ہوتا ہے۔ اب ہندوستان میں ہندو مذہب، امریکہ میں کرسچینٹی، ان کی سالانہ چھٹیاں وہ کرسچینٹی کے مذہب کی ہوں گی، وہ مسلمانوں کے مذہب کی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چھٹیاں تو نہیں کریں گے، برابر تو نہیں کر سکتے مذاہب کو، ایٹ پار تو نہیں لا سکتے۔ وہ کہتے ہیں ایٹ پار، کسی مذہب کو بھی کوئی فوقیت نہیں۔ یہ ان کا حال ہی میں مضمون چھپا ہے ڈان میں، حیران رہ گئی۔ علامہ اقبال کی ایک اصطلاح ہے اسپرچول ڈیموکریسی، اس کی ایک خاص تعبیر ہے جو کر رہے ہیں۔ تو اگرچہ اقبال کے اس فکر کی تعبیرات بہت سی ہو گئی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ ان کے فکر کی صحیح تعبیر بھی یقیناً ہوتی رہے گی۔ اگرچہ اقبال کا حال یہ ہے کہ وہ خود جاتے ہوئے اس دنیا سے ایک اعتبار سے بڑے ہی یوں سمجھیے کہ امید و بیم کے درمیان تھے۔ سرآمد روزگار ہی فقیر جگر دانا راز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرود رفت باز آیت کے نایت۔ کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ نسیم حجاز سے کوئی اور نسیم چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ میرا وقت آ گیا، اس فقیر کا وقت وبان پہنچا ہے۔ سرآمد روزگار ہی فقیر جگر دانا راز آیت کے نایت۔ اور اسی دانائے راز کے بارے میں اسی نظم میں، یہ آیت گرو والی جو نظم ہے، اسی میں بڑا پیارا شعر ان کا ہے، عمر ہا در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، تاج مجموع عشق یک دانائے راز آیت گرو۔ بڑا عرصہ لگتا ہے کہ حیات انسانی جو ہے نالا انگیز رہتی ہے، فریاد کرتی رہتی ہے کعبے میں بھی بت خانے میں بھی کہ کوئی دانائے راز عطا ہو جائے، تب کہیں جا کر بزم عشق سے ایک دانائے راز باہر آتا ہے۔ تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت گرو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دانائے راز بھی یقیناً آتے رہیں گے۔ جس اللہ نے اقبال کو اس صدی کے آغاز میں اٹھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر کو انشاءاللہ مرنے نہیں دے گا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہرحال ہمارے ہاں جمہوریت ہے، انسانی حقوق کا تصور ہے، چاہے اس وقت وہ معطل ہے، لیکن اصولی طور پر مانی ہوئی چیز ہے۔ جماعت بنانا، جلسے کرنا، تقریر، اس کے ہمارے پاس اختیار، سعودی عرب میں تو اسی کا اختیار نہیں۔ کوئی بولے ذرا تو اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ گیا کہاں ہے۔ خطبے سارے کے سارے سرکاری ڈکٹیٹڈ خطبے جو پڑھائے جاتے ہیں، باقی دوسرے ممالک میں بھی تمام یہ اوقاف اور مساجد جو ان پر کنٹرول ہے، لیکن یہاں آزادی ہے، آزادی اظہار رائے، آزادی ایسوسیشن کی، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایسوسیشن۔ پھر یہ کہ اقبال کا فکر، اقبال کے سیاسی فکر کی بڑی صحیح تعبیر مولانا مودودی نے کی ہے۔ ان کا چھوٹا سا کتاب چاہے اسلام کا نظریہ سیاسی، اگرچہ بنیادی طور پر وہ سارا فکر اقبال کا ہے، لیکن اسے بہت خوبصورت انداز میں نثر میں انہوں نے بہت ہی سلیس انداز میں بیان کیا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر میں اس کا دعوے دار ہوں کہ مولانا مودودی اور علامہ اقبال کے جو سیاسی افکار ہیں، سیاسی سے مراد جو نظریاتی سیاسی، ایک ہے سیاست وقتی سیاست، اس میں علامہ اقبال کا نقطہ نظر کچھ اور تھا، مودودی صاحب کا کچھ اور ہو گیا، لیکن اسلامی ریاست کا کانسیپٹ کیا ہے، اس میں جو علامہ اقبال کا فکر ہے اور اس کی جو ایک تشریح اور تعبیر پھر مولانا مودودی نے کی ہے، اس کو میں نے الحمدللہ کہ آگے بڑھایا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک جلسہ ہم کریں گے، وہ کریں گے یہیں الحمرا میں، جب بھی ہمیں وہ مل جائے، اس کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ عہد حاضر میں نظام خلافت کا دستوری خاکہ کیا ہوگا، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ مفصل تقریر سے پہلے بھی میں نے کی ہے، لیکن یہ کہ ایک اسی موضوع پر صرف جو ہے انشاءاللہ جلسہ کریں گے۔ ہمارے ہاں جو کچھ ہوا ہے، اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے۔ ایک بات کہ اصولی طور پر پاکستان میں نظام خلافت کے قیام کا فیصلہ 12 مارچ 1949 کو ہو گیا،
قرارداد مقاصد کا مطلب کیا تھا؟ حاکمیت اللہ کی. جب اللہ کی حاکمیت ہے تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ساورنٹی آف دی پیپل تو نہیں رہی نا، ختم ہوئی. تو وائسرینسی آف دی پیپل، اینڈ ٹو بی مور ایگزیکٹ وائسرینسی آف دی مسلم. وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے قرآن کے ماننے والے ہیں ان کو وہ خلافت عامہ ملتی ہے اللہ کی طرف سے. حاکمیت اس کی، خلافت ان کی. جب حاکمیت اللہ کی ہو گئی، قرارداد مقاصد طے کر دیا، تو پھر کیا رہ گیا پاکستان؟ خلافت. چاہے لفظ خلافت استعمال نہیں ہوا، لیکن اصولی طور پر خلافت کے قیام کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. اس کے کچھ عرصے کے بعد اس خلافت کی جو تنفیذ ہوگی اس کے لیے بھی بہترین دفعہ ہمارے دستور میں آ چکی ہے. اور میں نے بارہا کہا ہے کہ جس شخص نے بھی اس کے الفاظ قائم کیے ہیں، بنائے ہیں، میں اسے سلام کرتا ہوں. بہترین تعبیر کی ہے اس نے سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اہل ایمان اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ان سے پیچھے پیچھے رہو، پیچھے تمہارا حق ہے، آگے بڑھو. اس کی ہے تعبیر، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپنڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. یہ دفعہ بھی ہمارے یہاں موجود ہے. 227 دفعہ ہمارے دستور میں یہی. لیکن یہ کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے ہاں بالکل غیر مؤثر نہیں. قرارداد مقاصد کی باتیں میں رہی صرف آپریٹو حصے میں تھی نہیں. اس دفعہ کو نفی کر دیا آئیڈیولوجیکل کونسل سے، نظریاتی کونسل جو ہے، کہ بس وہ غور کرتی رہے گی کہ قانون کیسے اسلامی سانچے میں ڈھالے جائیں، سال بسال رپورٹیں پیش کرتی رہے گی. آگے ان رپورٹوں کا کیا ہوگا؟ دستور خاموش، کوئی اس کی تنفیذ کی ضمانت نہیں. لہذا ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے والی بات ہے کہ قانونی طور پر تو ہو گیا، قرارداد مقاصد ہے، خلافت کا اعلان ہو گیا ہے. اتنی بڑی اصطلاح نو لیجسلیشن ریپگننسی والی جو شک ہے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لیکن عمل کے اعتبار سے زیرو. اس عمل میں پیش رفت ہوئی ہے اصل میں ضیاء الحق صاحب کے آنے کے بعد، کیونکہ انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا نظام مصطفیٰ تحریک کی جو ہیٹ تھی، گرمی اور حرارت اور جوش اور خروش اس موقع پر. لہذا انہیں کچھ نہ کچھ اس میں کرنا تھا لازم، ورنہ ان کے لیے برسر اقتدار رہنا اس ملک میں زیادہ ممکن نہیں تھا. لہذا انہوں نے کچھ کیا، اگرچہ غیر مؤثر وہ بھی رہا، لیکن یہ کہ 4 قدم جو ہیں ان کے زمانے میں جو اٹھائے گئے بہت اہم ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قرارداد مقاصد کو انہوں نے داخل دستور کر دیا. یہ دستور کی آپریٹو کلاز ہے 2A. اب یہ صرف دیباچہ نہیں، لیکن بعد میں ایک تعبیر ہوئی کہ یہ بھی ایک دفعہ، دوسری بھی دفعات ہیں. یہ تو ضروری نہیں کہ یہ دفعہ جو ہے یہ سب کے اوپر حاوی ہو جائے. یہ الفاظ وہاں ہیں نہیں، ہونے چاہیے تھے، لہذا کنفیوژن برقرار. اس کے بعد جلدی ہی سے طے یہ کیا گیا، اور یہ ہو گیا سن 78 میں، 77 میں وہ آئے ہیں. 78 ہی میں قرارداد مقاصد شامل دستور، داخل دستور. اور یہ طے کر دیا گیا کہ تمام پوسٹ جو ہے انہیں اختیار ہے وہ دیکھے کہ کیا چیز قرآن اور سنت کے منافی ہے، اس کو وہ طے کر دے کہ یہ نل اینڈ وائڈ. پہلا قدم تو یہ تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے سوچا یہ کیا کیوس ہو جائے گا، ایک افراتفری ہو جائے گی. کسی جگہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا وہ فتویٰ کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کر دے گا، کسی جگہ کوئی شیعہ بیٹھا ہوا ہے وہ فقہ جعفری سے طے کر دے گا. یہ کیا ہوگا؟ کوئی مشورے دیے ہو گئے. پھر انہوں نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ نہیں، ہر ایک کورٹ نہیں، ایک تو یہ کہ ہائی کورٹ کے ساتھ ایک بینچ ہوگا شریعت بینچ، اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہوگا 5 شریعت بینچ ہو جائیں گے. اس کے بعد تیسرا قدم یہ اٹھا ہے 15 ماہ بعد کہ نہیں، ایک فیڈرل شریعت کورٹ ہوگی اور ایک سپریم کورٹ کے اندر اپیلیٹ بینچ ہوگا، شریعت اپیلیٹ بینچ. بس فیڈرل شریعت کورٹ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے. جب وہ فیصلہ کر دے گی منافی ہے تو وہ کل عدم ہو جائے گا. صرف یہ کہ مہلت دے دے گی وہ کہ 6 مہینے 5 مہینے 4 مہینے میں اس کی جگہ متبادل قانون سازی کر لی جائے. قانون سازی اسمبلی کرے گی، لیکن یہ کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد یہ دفعہ یا یہ قانون کل عدم ہو جائے گا. یہ بہترین طریقہ تھا. ہاں اس کے خلاف اپیل کرنی ہے تو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس کے بعد فائنل. جیسا کہ میں نے عرض کیا 1 سال بعد انہوں نے اس میں یہ بھی کیا پھر
کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی عالم لوگوں کو بھی ججوں کی حیثیت سے شریک کیا اور اپیلیٹ بینچ کے اندر بھی کیا. اس طرح یہ 4 سٹیجز میں جا کر یہ پروسیس یہاں تک پہنچا ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. تدوین اور ترتیب فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے 20 صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات میں. یہ بھی کہیں جا کر 10 برس میں جا کر ان سٹیجز سے گزر کر یہ پروسیس مکمل ہوا. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صحیح ترین نہج ہے آج کے دور میں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس تنفیذ قانون اسلامی کے صحیح ترین نہج تک پہنچا دیا. یہ نہیں جیسے خیال ہے کسی کے سامنے یہ ہے کہ بس چند علماء بیٹھ جائیں اور وہ فتاوی عالمگیری ان کے سامنے رکھے ہوں اور وہ پھر فیصلے کرتے چلے جائیں, جیسے کہ افغانستان میں ہو رہا ہے. افغانستان کی سوسائٹی جو ہے ٹرائبل سوسائٹی ہے, ابھی اس طرح کی وہ ڈیولپ بھی سوسائٹی نہیں ہے. وہاں یہ چیز چل جائے گی. پاکستان کا معاشرہ بالکل مختلف ہے. یہ 15 کروڑ انسانوں کی قوم ہے. پھر یہ کہ اس میں جو ہے بہت سے فرق ہیں. پھر یہ تمدن کی جو ہے وہ اگلی اسٹیج تک پہنچی ہوئی قوم ہے. یہاں تو ظاہر بات ہے کہ کوڈیفائڈ لا ہوگا تب ایک جو ہے یکسانی اور یکرنگی کے ساتھ عدالتی نظام چلے گا. تو بڑا آسان ہے. جیسے جیسے قانون سازی ہوتی جائے, وکیلوں کی کتابوں میں چیپیاں لگتی جائیں, اس کے مطابق جو قانون کی ترقی ہوتی چلی جائے گی. یہ ہے اصل میں جو پاکستان میں اب تک ہوا ہے. اب جو ضرورت ہے وہ یہ ہے, جس کے لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال جب فروری کے الیکشن میں یہ موجودہ حکومت آئی ہے, اس کو مینڈیٹ ملا ہے, اس مسلم لیگ کے نام سے یہ جماعت ہے, اس کا مینڈیٹ ہے یہ. ان تمام چیزوں کے حوالے سے کچھ امید کے چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہوئے تھے. میں نے خط لکھا تھا میاں شریف صاحب کو. میاں شریف صاحب چل کر آ گئے تینوں صاحبزادوں کے ساتھ. کچھ دنوں کے بعد پھر آ گئے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ. اب یہ بہرحال آدمی ان چیزوں سے اثر لیتا ہے کہ یہ لوگ چل کر آ رہے ہیں. اتنی اونچی اس وقت جو پوزیشن اللہ نے ان کو دے دی ہے, اور مجھ فقیر کے جو سمجھیے کٹیا کے اندر چلے آ رہے ہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں آئے. تو امید ہو گئی تھی کہ شاید یہ حضرات کچھ کریں گے. تو ہم نے پھر وہ مطالبہ شروع کیا, دستور میں کہاں کہاں یہ رکھنے ہیں جن کو بند کر دیا جائے. یعنی مکمل اسلام دستور میں موجود ہے, لیکن ساتھ ہی 4 دروازے ایسے بھی ہیں کہ وہ غیر مؤثر ہیں. بس ان 4 دروازوں کو رکھنے کو بند کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے کوششیں کی. میں نے میری فرمائش پر اور میرے ساتھ مشورے میں میں شریک رہا. اسماعیل قریشی صاحب نے وہ باقاعدہ الفاظ معین کر کے کہ فلاں فلاں جگہوں پر یہ لفظی ترمیم کر دی جائے تو بات پوری ہو جائے گی. وہ ہم نے خصوصی اشاعت ندائے خلافت کی جو ہے اس کا انتظام کیا, بہت بڑے پیمانے پر اس کو ہم نے پھیلایا. پھر یہ کہ خود وزیر اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو پیش کیا. پھر یہ کہ جسٹس ریٹائرڈ تنزیل الرحمان صاحب, وہ خود فیڈرل شریعت کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اور جو ہماری آئیڈیالوجی کونسل ہے اس کے بھی وہ چیئرمین رہے ہیں, ان کو بلایا. 2-2.5 گھنٹے کی تقریر انگریزی زبان میں ان کی ہوئی. وہ ہم نے شائع کی کہ پاکستان کے دستور میں اسلام کتنا آ چکا ہے, کتنا رہتا ہے, وٹ از ٹو بی ڈن. وہ مقالہ موجود ہے, ہم نے اس کو شائع کیا, پھر لوگوں تک پہنچایا ہے. آپ لوگوں نے بھی اس میں سے پرچے لیے ہیں, قرآنک ہورائزنز کے اور لوگوں تک پہنچائے ہیں. مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے بعد میں معلوم ہے کہ میں سیاسی غلام گردشیں جو ہیں ان میں میری گردش ہوتی ہی نہیں, میں جاتا آتا ہی نہیں, سوائے وہ 2 مہینے شورا کے تھے مرحومہ کے, باقی تو کبھی زندگی میں کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں. معلوم ہوا کہ اس زمانے میں خود نواز شریف صاحب کا جو پہلا دور حکومت تھا جب یہ وزیر اعظم تھے, اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے مولانا عبدالستار نیازی صاحب جو ہیں وہ وزیر امور مذہبی ہو گئے تھے وفاقی. انہوں نے پھر اس وقت 3 کمیٹیاں بنائی تھیں. ایک نفاذ شریعت ورکنگ گروپ, اور اس میں کوئی 23-24 آدمی, میں شیعہ بھی, سنی بھی, اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, جماعت اسلامی کے بھی, مولانا فتح محمد صاحب اس میں شریک, سب لوگوں کو شریک کیا. میں تو حیران ہو گیا, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. لیکن اب جب میرے علم میں یہ آیا, جب کچھ رابطہ شروع ہوا ہے, انجینئر سلیم اللہ خان صاحب کے واسطے سے مولانا عبدالستار نیازی صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی, تو وہ رپورٹ میں نے پڑھی ہے. تو یہ تو اسی طرح کا ڈاکومنٹ ہے جیسے سن 50 کا ڈاکومنٹ تھا کہ جب 22 دستور کے اصول دیے تھے اس ملک کے 31 علماء نے. مولانا نیازی صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ نہیں 31 نہیں 33 تھے, لیکن میرے پاس جو اس کی تحریر موجود ہے اس میں 31 علماء, یہ واللہ اعلم, لیکن 22 اصول دستور کے متفق علیہ دے دیے. اسی طریقے سے موجودہ دستور میں جو ترامیم درکار ہیں وہ اس ورکنگ گروپ نے, جس میں کہ پھر بڑی محنت کی ہے جسٹس گل محمد خان صاحب نے, اور وہ بھی فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے ہیں, ان کی بھی اس کے اندر ٹیکنیکل جو ہے وہ صلاحیت شامل تھی. وہ دستاویز موجود ہیں. ان تمام دستاویزات کو سامنے رکھ کر جو ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مطالبے کو آگے بڑھایا جائے اور اس کو جتنا بھی زور دیا جا سکتا دیا جائے.
اس کے لیے ہم نے یہ جلسہ منعقد کیا اور اس کے لیے ہم نے یہ سربراہی کانفرنس ایک طرح سے تھی جو ہم نے منعقد کی ہے، اس لیے کہ اس میں اور بھی لوگ آ سکتے تھے، بلکہ ہم سے پوچھا گیا آپ نے حمید گل صاحب کو نہیں بلایا، ہم نے کہا سبھی جماعتوں کے سربراہوں کو بلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی معاملہ یہ آیا کہ وہ خود تو نہیں آ سکتے تھے، وہ اپنی کسی نمائندے کو، ہم نے کہا نہیں، یہ جو ہے دینی جماعتوں کی سربراہی کانفرنس ہے، جو بھی آئے گا، جو بھی ٹاپ کا لیڈر ہے وہ آئے گا، اس میں کوئی دوسرا شخص نہیں آئے گا۔ تو اس اعتبار سے اس میں ان لوگوں کا جمع ہو جانا واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی ایک خوش آئند بات ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کا حاصل کیا ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی میں نے اصل میں ان تمام جو بھی اب تک امینڈمنٹس تجویز کی گئی ہیں ان کا خلاصہ نکال کر 5 مطالبات وہاں سامنے رکھیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرارداد مقاصد کے ساتھ یہ الفاظ کا شامل کیے جائیں، اضافہ کیا جائے کہ یہ قرارداد پورے دستور پر حاوی ہوگی، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ٹو دی کانٹریری اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن۔ یہ بات۔ نمبر 2، 227 جو ہے دفعہ، اس سے پہلے اس کا اضافہ بیکاز قرآن اینڈ سنہ از دی سپریم لا آف پاکستان therefore no legislation will be done dependent on the قرآن اینڈ دی سنہ، جو اصل بنیاد ہے وہ پہلے افرمیٹو انداز میں آنا چاہیے، اور اس کو 2B کی حیثیت سے لا کر قرارداد کے ساتھ نفی کر دیا جائے کہ قرارداد میں حاکمیت خداوندی آ گئی، اور اس دفعہ کے اندر اس حاکمیت کی تنفیذ کیسے ہوگی کہ کوئی قانون سازی یہاں کتاب و سنت کے بناتے نہیں ہو۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور اپیلیٹ بینچ، ان دونوں کے بارے میں 2 کام کیے جائیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں عالم ججوں کی تعداد بڑھائی جائے، زیادہ مؤثر ہونی چاہیے، اور ان کے شرائط ملازمت جو ہیں مساوی کی جائیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے، انہیں ایک عام سرکاری ملازم نہ بنا لیا جائے، جب چاہا جہاں چاہا پھینک دیا، جب چاہا ان کو فارغ کر دیا، یہ نہیں، جو ججز کا ایک وقار ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر جتنی پابندیاں ختم ہو جائیں، دستور بھی اس کے تابع ہوگا۔ میں حیران ہوں، میں نے جو ابھی صدر مملکت سے ملاقات کی تھی تو وہاں جو ایک بہت بڑے جج جو اس وقت حاضر جج ہیں، میں اس لیے نام نہیں ان کا لینا چاہتا، وہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا دستور تو نہیں آ سکتا فیڈرل شریعت کورٹ کے تابع، اس لیے کہ یہ اصول ہے کہ جو ادارہ دستور کے تحت وجود میں آتا ہے وہ ادارہ دستور میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ بات بڑی معقول تھی، میں خاموش ہو گیا، اس وقت وہ جواب مجھے نہیں سوجا، لیکن بعد میں نے غور کیا کہ بڑی احمقانہ بات ہے۔ یہ اسمبلی جو ہے نیشنل اسمبلی، یہ کس کے تحت وجود میں آتی ہے؟ اسی دستور کے تحت آتی کہ نہیں آتی؟ یہ سینٹ کس کے تحت وجود میں آتی ہے؟ اسی دستور، اور ان کو ترمیم کا حق ہے کہ نہیں ہے دستور کے اندر؟ زیادہ سے زیادہ آپ نے یہی کہا ہے نا کہ 2/3 سے ہوگی، سمپل میجورٹی سے نہیں ہوگی، لیکن ترمیم تو کر سکتی ہے۔ حالانکہ نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، پروونشل اسمبلیز ہو، جو بھی ہے، صدر صاحب ہو، فلاں صاحب ہو، یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ اسی دستور کے پیٹ میں سے برآمد ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ تو قاعدہ قانون صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی شے کتاب و سنت سے ماورا نہیں ہو سکتی، دستور ہو، دستور کا باپ ہو، کوئی نہیں ہو سکتا۔ دستور کوئی شے نہیں ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، انسانوں کو بنایا ہوا ہے۔ منزل من اللہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور یا فرمان نبوی بھی اس معنی میں کہ احادیث کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ وحی خفی پر مبنی ہے، وحی جلی نہ ہو، وحی خفی وہ بھی وحی اس حوالے سے، ورنہ دستور انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کی وہاں بحیثیت مجموعی سب نے تائید کی، سب نے تصویب کی، یہ تو ایک بڑا آؤٹ کم ہوا پازیٹو۔ اس پر مستداد جو ہے کچھ اصولی نصائح کیے گئے، علماء کرام کی ایک عادت بھی ہے، ایک یہ کہ ہمیں انفرادی کردار سازی پر اور اخلاق پر اور اپنی ذاتی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کرنے کو فوقیت دینی چاہیے، اس میں پہل کرنی چاہیے، اس میں باتیں صحیح ہے، کون اس سے اختلاف کرے گا، صحیح بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اور خاص طور پر یہ بات جو ہے سید ساجد علی نقوی صاحب نے کہی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے خلافت سے، بلکہ ہم نے تو کسی درجے میں خلافت قائم رکھی ہے، ہندوستان میں خلافت قائم نہیں رہی، ہمارے ہاں تو ولایت فقیہ کا معاملہ اب آ گیا قانونی شکل میں، دستوری شکل میں، اس سے پہلے بھی تھا،
کہ انگریز نے آ کر جس طرح کیا پانچا یہاں کے اسلامی نظام عدلیہ کا کیا تھا وہ ایران میں نہیں کر سکا تھا. وہاں کے علماء اتنے مضبوط تھے کہ اگرچہ انگریز کا جو ورود نامسرود ہے جو ہمارے ہاں ہوا تھا کسی درجے میں وہاں بھی ہوا، لیکن یہ کہ وہ وہاں کے اس نظام کو درہم برہم نہیں کر سکے. وہاں علماء کا نظام بہت مضبوط تھا. اور آج کل جو ہمارے میثاق میں مضمون چھپ رہا ہے ابو سعد صاحب کا، معاذ کا کیا نام، ابو معاذ صاحب کا، اس میں اگر آپ پڑھ رہے ہوں شاید 8ویں 9ویں 10ویں کی سب چکی ہے کس طریقے سے یہ منظم نظام وہاں قائم کیا گیا اور کتنی قوت وہاں کے علماء کو حاصل ہے. ان کی بڑی گریڈیشن ہے، ان کی درجہ بندی ہے. وہ بالکل جیسے عیسائیوں میں ہے پوپ ہے، پوپ کے نیچے کارڈینلز ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور کسی ملک کے اندر سب سے ٹاپ کا ہوتا ہے پھر صوبوں میں ہوتے، بالکل اسی طرح کا ان کا نظام ہے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں. اور اسی کے ضمن میں آج اصل میں میں نے یہ جو 3 آیات آج تلاوت کی کس لیے کی؟ ان 3 آیات پہ کئی مرتبہ یہاں گفتگو ہو چکی ہے. ان 3 آیات پر کتاب موجود ہے امت مسلمہ کے لیے سے نکاتی لایا عمل. ہمارے سامنے تو نقشہ یہی ہے کہ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلے افراد ٹھیک ہوں، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی کا حق ہے، اس کے تقوی کا حق ہے. اور دیکھنا موت میں آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. اگر یہ طے کر لے ایک آدمی تو اس کا مطلب ہے کوئی لمحہ بھی اس کا نافرمانی میں نہیں گزرنا چاہیے. کیا پتا ہے اسی لمحے موت آ جائے، نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں نہ گزرے. افراد میں جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی انقلاب کیسے آ جائے؟ یہ تو بات ہے، مانی کی بات ہے، صحیح بات ہے. ہم اپنے طریقے پر اس کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری جماعتیں اپنے طریقوں پر کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ تو سب کر رہے ہیں. اور ہم نے تو بہرحال اس کو پوری اہمیت دی ہے. آپ نے گواہ ہے اس پر کہ جب بھی بات کی میں نے کہا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ذات کے اوپر اللہ کا دین اور اپنے گھر میں اللہ کے دین کو قائم کیا جائے. اگر یہ نہیں ہے تو گھر میں بیٹھے رہو، باہر آ کر اسلام کا نام نہ لو، تم اسلام کو بدنام کرو گے. کم سے کم واضح حرام سے انسان بچ گیا ہو، فرائض کا جو ہے وہ پابند ہو. یہ دونوں کام اگر نہیں کر رہا ٹھیک ہے، اور اونچی منزلیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے. لیکن یہ کہ حرام سے اجتناب اور فرائض کا جو ہے اس کی التزام اگر یہ نہیں ہے تو پھر چپ رہو، بہتر ہے، دین کو بدنام نہ کرو. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لیکن اس اعتصام بحبل اللہ سے مراد کیا؟ اعتصام بالقرآن. هو حبل اللہ المجید، حضور کے الفاظ ہیں حضرت علی سے جو مروی روایت ہے. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے اس میں الفاظ ہے هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ حبل اللہ، اس کو مضبوطی سے چمٹ جاؤ اور تفرقہ نہ ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. یاد کرو اپنے اللہ کے اس احسان کا، تم تو دشمن سے لڑتے بھڑتے رہتے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم تو تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچایا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. جو لوگ وہ تیار ہو چکی ہوں، اینٹیں مضبوط ہو چکی ہوں، تقوی والی اینٹ ہو، ان کو جوڑو سیمنٹ سے، اور سیمنٹ جوڑنے والا اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام حبل اللہ. تب وہ فصیل تیار ہوگی. اب یہ ڈیم بنے گا واقعی پانی کے بہاؤ کو یہ سنبھال سکے گا، اس کا مقابلہ کر سکے گا. ہر اینٹ پختہ وہ تو ہے افراد، اور پھر وہ افراد جمع ہو جائیں، جڑ جائیں، وہ ہے جماعت. اور تیسری آیت میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اب تمہاری جمعیت سے برآمد ہونی چاہیے ایک ایسی جماعت، امت من الامہ. ایک بڑی امت ہے امت مسلمہ، اس میں تو 1.5 بلین کے قریب آدمی ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو سوئی ہوئی امت ہے، ہوش نہیں ہے، شعور نہیں ہے تو امت یہ. لیکن یہ کہ اس میں سے چھوٹی امت بنے جو جاگ گئے ہوں، ہوش میں آ گئے ہوں، جنہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے، جو محسوس کر لیں. اس موضوع پر بھی میری ایک تقریر جو میں نے 13 فروری کو کی تھی وہ پوری کی پوری تازہ میثاق میں آ گئی ہے. اور وہ 3 حوالوں سے میں نے بات کی ہے. انسان پر اللہ کا حق کیا ہے، اس میں سب سے فائز کیا ہے، چوٹی کیا ہے، اس کی ضربت السلام کیا ہے، اس کا رسول کا حق کیا ہے، اس کا ضربہ سلام کیا ہے، انسانوں کے حقوق کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، اس کا ضربہ سلام کیا ہے. یہ تینوں جا کے جڑ جاتے ہیں قامت دین پر، اس دین کے نظام کو قائم کرنا. اس کے لیے ایک جماعت کا وجود ہونا لازم ہے. اس میں ہر شخص کے لیے لازم ہے کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہو، کوئی بھی فارغ نہ رہے.
اس میں ساتھ ہی میں نے بتایا وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے، 4 اوصاف اس کے گنوائے ہیں، پھر تلاش کیجیے جس جماعت پر دل ٹھک جائے، لیکن کوئی مسلمان بھی اس سے فارغ نہ ہو۔ جب غلبہ باطل کا ہے تو ہر مسلمان کا، ہر صاحب ایمان کا فرض عین ہے اس غلبہ باطل کو ختم کر کے اور حق کے غلبے کی جد و جہد، اور یہ جد و جہد جو ہے یہ فرض عین، جیسے کہ نماز کے لیے شرط ہے وضو، ایسے ہی اس کے لیے شرط ہے التزام جماعت۔ جماعت کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص تلاش کرے، فتش لقلبک عن رفیق، اپنے دل کے لیے کوئی ساتھی تلاش کرو جس سے تم اپنے دل کی بات کہہ سکو، اس کے سامنے جو ہے اپنے راز بھی بیان کر سکو۔ فتش لقلبک عن رفیق افما لقلبک من مسیرک من دلیل، دنیا کے سفر میں ظاہر بات ہے ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح فتش لقلبک کا، بلکہ فتش لنفسک کا، بالجماع، اپنے لیے جماعت تلاش کرو۔ اور میں نے عرض کیا تھا اس میں کہ جو بھی جماعت آج آپ کو نظر آئے، صرف تنظیم اسلامی نہیں، جو جماعت نظر آئے شامل ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، دماغ کام کرنے دیں، اس سے بہتر نظر آئے تو ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کام۔ تعصب کی پٹی جو ہے کانوں پر اور آنکھوں پر نہ بن جائے، عصبیت اور تہذب اور تفرق نہ ہو جائے، وہ انسان کے راستے میں حجاب نہ بن جائے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں جو کہ نصائح کے درجے میں وہاں آئی تھیں وہ تو ہمارے ہاں ہیں، اور آج میں یہ کتاب لے آیا ہوں امت مسلمہ کے لیے سے نکاتی لایا عمل، یہاں باہر موجود ہے، جو حضرات لینا چاہیں وہ لیں اور اسے پڑھیں۔ قاضی حسین احمد صاحب کی جو تقریر ہوئی ہے اس اجلاس میں وہ بہت ہی خوبصورت تقریر تھی، بہت عمدہ تقریر تھی، اور وہ جو عیسائیت میں کہا جاتا ہے 3 میں 1 یا 1 میں 3، تو ایک تقریر میں 3 تقریریں انہوں نے کی۔ ایک تو اس میں ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا جو فکر ہونا چاہیے وہ بھی موجود تھا، اس کی مٹھاس بھی تھی، اس کی خوبصورتی بھی تھی، جو ہمارے ان کے درمیان مشترک ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ اقامت دین کی جدوجہد، اور اس کے لیے اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منہج انقلاب محمد، ایک تو یہ بھی اس میں تھا۔ دوسرے اس وقت وہ یہاں کے چوٹی کے اپوزیشن لیڈرز جو بھی ہیں ان میں سے ایک ہیں، وہ خالص اپوزیشن لیڈر کی تقریر بھی تھی۔ پھر یہ کہ تیسرا جو اس جلسے کا اصل موضوع تھا، ہمارے اس مطالبہ ترمیم یا تکمیل دستور خلافت جو ہے اس کی انہوں نے تصویب اور تائید بھی کی تھی۔ اس اعتبار سے مولانا نیازی صاحب نے بھی تقریر کی بہت اچھی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بس ہم اب آخری ایک ملاقات کرنے کا اور اتمام حجت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نواز شریف صاحب سے، اور اس کے بعد بھی اگر انہوں نے لیت و لال سے کام لیا تو پھر ہم علیحدگی اختیار کر لیں گے، میدان میں آئیں گے، تحریک چلائیں گے۔ تو ان تقاریر پر میں نے کچھ تھوڑے سے کمنٹس دیے تھے۔ پہلے کمنٹ تو تھی انہی نصائح کے بارے میں، لیکن جن حضرات نے وہ نصیحتیں کی تھی وہاں در حقیقت ایک اعتبار سے ان کا ایک منفی نتیجہ نکل رہا تھا کہ یہ مطالبے کرنا دستور کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اصل میں تو اپنی اصلاح ہے، تفرقے کا علاج کیا جائے تو خود بخود اسلام آ جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کام تو کرنے کا ہے، متفق علیہ ہے، اور سب جماعتیں اپنے اپنے طور پر کر رہی ہیں، لیکن محض انفرادی اصطلاح سے کبھی نظام نہیں بدلا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اقدام کرنا پڑا، صحابہ کرام کو بھی اپنے جانوں کے نذرانے دینے پڑے ہیں، تب اسلام کا غلبہ ہوا ہے۔ اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے ڈاکو کروڑوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی، سینکڑوں صحابہ نے جانیں دی۔ آپ کیا قیمت شمار کریں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں مسلمان بھی آج کے جو ہے وہ ہی انہوں نے جانے دی ہیں۔ بنا سردند خوش رسم بقا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کو نزی عاشقان پاک سے نکرا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے جو ہے یقیناً پیش رفت ہونی چاہیے، تو آگے نکل کے کام بھی کرنا چاہیے، یہ دونوں ہے کیونکہ یہ اسلام کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ لہذا جو بھی اس وقت برسے ان سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے ہم تقاضا کر رہے ہیں دین و نصیحہ، لیکن اصل کام جاری رکھے ہر جماعت، افراد سازی، کردار سازی، لوگوں کی شخصیتوں میں انفرادی زندگیوں میں تبدیلی آئے، زیادہ سے زیادہ ایسے لوگ جو ہیں جمع ہوں، مجتمع ہوں، ایک اجتماعی قوت موجود، وہ اصل کام کرنے کا جو وہ تو جاری رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ یہ مسلمان ہے، الدین والنصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، یہاں ائمۃ المسلمین کو مقدم کیا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رسا کشی کی جائے اور تم ہٹو ہم آئیں گے۔ میرے نزدیک یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان سے جو بھی آپ کہیں کہ بھئی آپ ٹھیک کام کیجیے، غلط کام نہ کیجیے۔
ویسے یہ کہ جدید دور سے جمہوریت میں اپوزیشن کا رول اپنی جگہ پر ہے، اس کا میں قائل ہوں، وہ اپوزیشن کو رول ادا کرنے کے لیے بے نظیر بھی کافی موجود ہے۔ اب ہمارے لغاری صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں بھی وہ اپوزیشن ہی کا رول اختیار کر کے میدان میں آئیں، وہ رول جو ہے پورا کرنے والے موجود ہیں، وہ فرض کفایہ وہ ادا کر سکتے ہیں بہرحال۔ لیکن یہ کہ جو قاضی صاحب نے جو بات فرمائی تھی اس پر میں نے ایک کمنٹ دیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی، اس سے کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو بات تو صحیح ہے کہ اصل تو معاملہ اس وقت ہوگا جبکہ میدان میں آئیں اور باقی کو چیلنج کریں، لیکن میں نے کہا قاضی صاحح نے جو بات کہی ہے وہ جزوی حقیقت ہے، اس میں ایک پہلو دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ اپنی غلطیاں بھی اس میں ہماری شامل ہو گئی تھیں۔ 49 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، 50 میں 31 یا 33 علماء نے متفقہ نکات دے دیے، بدقسمتی سے 51 میں آپ الیکشن کے میدان میں آ کر اور آپ نے اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا دیا۔ اب وہ عوام کا، ملک کا، قوم کا نہیں مسئلہ رہا، اب ایک پارٹی کا مسئلہ بن گیا۔ ایک پارٹی اس نعرے کے پیچھے اپنا اقتدار چاہتی ہے اور نعرہ لگ گیا انقلاب قیادت، تو بھاٹو ہم آئیں گے۔ یقیناً اس میں جو کچھ بعد میں ہمارے ہاں ہوا ہے، سن 56 کا دستور جس طریقے سے اس کو ملیا بیٹ کیا گیا، دستوریہ ختم کی گئی، بیرونی سازش بھی ہے، یقیناً ہے۔ یا ایوب خان کو بلا کر جو امریکہ کے اندر ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرے گئے تھے، وہ وجہ کوئی ایسی نہیں تھا۔ اور اب ایک گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے موجودہ جو چیف آف سٹاف ہے ان کو بھی بلا کر جو ہے بڑا پروٹوکول اونچا لیا گیا تو کچھ ہے ان کے دل میں ہو نہ ہو، ان کے دل میں کچھ ہے۔ بہرحال یہ بالکل ایک اخبار نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، جیسے امریکہ نے بلایا تھا ایوب خان کو اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا، ایسے ہی اب یہ کرامت صاحب کو بلا کر جو ہے بڑا پروٹوکول دیا گیا ہے۔ بہرحال اس میں غلطی باہر کی بھی ہے، لیکن کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنون کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے، تو اپنا بھی تو جنون تھا نا کہ الیکشن کے راستے سے آ کر میں نے پھر سوال یہ کیا، قاضی صاحب تو اس وقت چلے گئے تھے لیکن ان کی جماعت کے لوگ موجود تھے، کہ یہ کون سے منہج انقلاب نبوی میں الیکشن کہاں آتا ہے، کہیں سے بتایا جائے مجھے۔ حضور کا طریقہ کار ہم مانتے ہیں اسی سے آئے گا، لا یصلح آخرها بالامہ الا بما صلح به اولها، لیکن اس میں الیکشن کا طریقہ کار کہیں ہمیں نکال کر دکھا دیجیے۔ بہرحال نیازی صاحب نے جو بات کہی تھی اس کو میں نے کمنٹ کیا کہ نیازی صاحب اب جو بات کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ پورا اترے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر وہی ایک ملاقات کے بعد اور کچھ اور یقین دہانیوں کے بعد پھر وہ اسی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کوئی پرانا جو یہاں کا لطیفہ ہے کہ جناب میری تنخواہ بڑھا دیجیے ورنہ کیا، ورنہ پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ تو اگر یہ ورنہ اسی طرح چلنی ہے، کیونکہ کئی دفعہ انہوں نے 31 بات کا الٹیمیٹم بھی دیا تھا، پھر وعدے ہو گئے، پھر وہ 15 دن انہوں نے مانگے، 15 دن دے دیے، پھر 15 اپریل کو اس صدر مملکت کا فون آ گیا، انہوں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، لیکن یہ کہ اب وہ اعلیٰ رؤوس الاشہاد کہہ گئے ہیں۔ اب 1200 کے مجمع میں آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بس اتمام حجت کے لیے ایک ملاقات کرنی ہے، اس کے بعد ہم فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے۔ تو میرے نزدیک یہ بھی بہت ہی اچھا ایک جو حاصل ہے اس اجتماع کا۔ اب یہ آئندہ کیا ہوگا اس پر ایک تو چونکہ یہ سوال قاضی صاحب نے اٹھایا تھا، بہت پیارا سوال تھا، تو میرا تو ارادہ تھا کہ میں اگلے روز ہی ان سے ملاقات کروں گا کہ آئیے میں اور آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں آئندہ کیا ہونا چاہیے، لیکن معلوم ہوا وہ اسی روز چلے گئے تھے، مری میں ان کی کوئی تربیت گاہ ہو رہی تھی، وہاں چلے گئے تھے تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ہم نے ایک نقشہ بنا لیا ہے۔ اب ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور ہماری اتنی پذیرائی ان دینی جماعتوں کے سربراہوں نے کی ہے کہ ہماری دعوت پر وہ ہمارے ہاں تشریف لے آئے، اگرچہ ہماری وہ حیثیت نہیں تھی، میں نے وہاں بھی کہا، پہلے یہاں بھی کہا ہے، میں خود اس کی ہمت کر ہی نہیں رہا تھا، میں اپنی وہ حیثیت سمجھتا نہیں ہوں، لیکن سب چلے آئے ہیں، تو اب یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس ذمے میں کچھ اور کام بھی ہم سے لینا چاہے، تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ نفاذ شریعت ورکنگ گروپ کا جو بھی وہ مسودہ تیار ہے اس کو بنیاد بنا کر اب ہم یہ بھیجیں گے تمام جماعتوں کو کہ اب آپ اس پر کمنٹس دیجیے، اس میں کوئی ترمیم آپ چاہتے ہیں یا نہیں، اس پر کنسنسس کے لیے صرف سربراہوں کا ایک اجلاس بلائیں گے، جلسہ عام نہیں، تاکہ پھر ان سب کا جو ہے اس کے اوپر دستخط ثبت ہو جائیں، جیسے وہ 22 اصولوں پر 31 یا 33 علماء کے دستخط تھے۔ پھر ہم ایک بڑا پبلک جلسہ کریں گے، اب وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اب حالوں سے نکل کر کہیں کوئی موتی دروازے میں یا یہ کہ اور کسی جگہ پر پبلک جگہ پر، یا یہ چوبرجی گراؤنڈ ہے اس میں، یا پھر یہ کہ جو بھی ہے مینار پاکستان اس میں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا میں نے
جو تنظیم کے نائب امیر ہیں ڈاکٹر عبدالخالق، انہیں اس کی ذمہ داری دے دی ہے کہ اس کام کو وہ شروع کریں۔ بس یہ تو مجھے عرض کرنا تھا، جو بھی ہمارا جلسہ ہوا اللہ کا شکر ہے کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک آغاز بنا دے کہ اس کام میں اس نہج سے متوازن طریقے سے کہ ہم اپوزیشن نہیں ہیں، ہم نہ حلیف ہیں نہ حریف ہیں، ہم حلیف ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس کے دین کے، حریف ہیں شیطان کے اور کفر کے اور باطل کے، باقی کسی شخص سے کسی جماعت سے نہ ہماری حلیفیت ہے اور نہ ہماری حریفیت ہے۔ ہم تو جو بات ہوگی حق کہیں گے اور کہتے رہیں گے، وہ سن لے قبول کر لے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے، نہیں تو بہرحال ہماری طرف سے اتمام حجت ہو جائے گا، ہم اللہ کے ہاں جا کر کہہ سکیں گے اللہ ہم نے ہر موقع پر جو صحیح بات تھی وہ ان کے سامنے رکھی تھی۔ اب جو ملکی حالات کے ضمن میں چند منٹ صرف رہ گئے ہیں اس میں درج کرنا ہے، ایک تو یہ کہ کراچی کا مسئلہ جس درجے تشویشناک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے بالکل شش و پنج میں ہے، کوئی مسئلہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حل ہو تو کیسے ہو، کبھی گورنر راج کبھی کچھ اور، اب یہ کہ رینجرز کو پورے اختیارات دے دیے گئے ہیں، وہ ایک طرح سے پھر جو ہے وہ گویا کہ جو اصل وہاں کی حکومت ہے اس سے ہٹ کر ہے، کہ حکومت کے تحت تو پولیس ہوتی ہے، رینجرز جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ حکومت کے تحت تو نہیں ہوتے، پروونشل حکومت کے تحت، لیکن یہ کہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے انتہائی خوفناک ہے۔ اور میں بس اس میں اس وقت تو صرف دعا ہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یہ جو بلاد پاکستان ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سلطنت ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، سلطنت خدا داد پاکستان ہے، اللہم اجعل ھذہ البلاد بلاد پاکستان آمنۃ، اے اللہ یہ بلاد پاکستان کو جو تیرے ہی عطا کردہ ہیں ان کے اندر تو امن اور آشتی پیدا فرما دے۔ البتہ ایک بات جو خاص طور پر آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو تشویش کا پہلو تھا، ایک خوشائند بات سامنے آئی ہے بہت بڑی، آپ حیران ہو شاید، سردار فاروق احمد لغاری صاحب جو ہمارے سابق صدر مملکت بھی ہیں اور اب وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، ملت پارٹی انہوں نے بنائی ہے، انہوں نے اپنے طور پر تو دو بڑی خطرناک باتوں سے متنبع کیا ہے قوم کو کہ بہت خطرناک دو اقدام جو ہیں یہ حکومت کرنے والی ہے۔ ہمیں تو وہ خطرناک اقدامات جو ہیں بڑے خوش آئند نظر آتے ہیں، بہت عمدہ، اگر یہ ہو جائے تو کیا کہنے، تیرے منہ میں گھی اور شکر اور تیری آواز مکے اور مدینے ہے، یہ بات اگر واقع ہو جائے، اور چونکہ بہرحال وہ صدر رہے ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ جو ہے بیوروکریسی میں ان کے جاننے والے ان کے دوست یاسر ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل بے خبر نہیں ہیں، جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی خبر کی بنیاد پر ہے۔ تو وہ چیزیں کہ جو میرے نزدیک نہایت خوش آئیں ہیں، جنہیں انہوں نے ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بہت خوفناک انداز میں بیان کیا ہے، متنبع کیا قوم کو، ایک تو یہ کہ یہ شاید حکومت اعلان کر دے یک طرفہ ڈیفالٹر ہونے کا، کہ ہم صاف ہاتھ کھڑا کر دیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم آپ کا سود نہیں دے سکتے، کر لو جو کرنا۔ یہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے، یہ بھی دھماکہ ہوگا، اور یہ دھماکہ اس ایٹمی دھماکے سے کم اہم نہیں، اور ایک دفعہ ہو جائے واقعتاً ہمارا جو ہے پوری معیشت کی گاڑی جو ہے صحیح بنیادوں پر آ جائے، ہمارے سارے ریسورسز تو سود میں نکل جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ کام کرنے کے لیے پہلے اپنے اندر سے بھی تو سود ختم کرنا ہوگا نا، ورنہ تو دو عملی ہو جائے گی، باہر کا ختم کرنا ہے اور اپنے اندر جاری رکھتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا خوش آئند قدم اور کوئی نہیں۔ اس قوم کے اندر جو بھی ایک احساس آیا ہے عزت نفس کا اور ذاتی وقار کا اس بیٹوی دھماکوں کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ اس اقدام کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے خلاف کے اندر بہتری پیدا ہوگی، اور یہ کام اگر وہ کر دیتے ہیں نواز شریف صاحب، اور شاید اب مجبوراً بھی کرنا پڑے، وہ میں بات بیان کرتا ہوں۔ اور دوسرے انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ یہ اب اسلام کا سہارا بھی لیں گے، اللہ کرے کہ لیں۔ لغاری صاحب کو یہ چیز جو ہے تشویشناک نظر آ رہی ہے، یا اس کے اندر کہیں کو خطرہ نظر آ رہا ہے، کیا ہوگا اس سے، امریکہ کچھ اور ناراض ہو جائے، فلاں بھی ناراض ہو جائے، ہمیں تو صرف ایک کیا ڈر ہے، اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اگر اسلام کا ہم سہارا لے لیں تو یہ تو واعتصموا بحبل اللہ ہو جائے گا، اور کیا چاہیے، ففروا الی اللہ ہو جائے گا، اور ہمیں کیا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بھی وہ جو ڈیوائن اسکیم میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کوئی رول ہے ڈیوائن اسکیم کے اندر، ڈیسٹنڈ ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا 1930 میں
کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. بنگلہ دیش کا تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا، مشرقی پاکستان کا سن 30 تک کوئی تصور کسی کے ذہن میں نہیں تھا. حالانکہ سب سے زیادہ طویل عرصے تک مسلم لیگ کی حکومت تو بنگال میں قائم رہی تھی. مسلم لیگ کا مولد ڈھاکہ ہے، وہاں پہ مسلم لیگ 1906 میں اس کی ولادت ہوئی تھی، لیکن نہیں تو یہی علاقہ تھا جو پیش نظر تھا. اللہ کا شکر اب بھی ہے یہ پاکستان کے نام سے، اور اللہ کا شکر ہے میں تو بولنا سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش ہے، بہرحال مسلمان مملکت ہے، وہاں کی عظیم اکثریت مسلمان ہے، نام بدل گیا لیکن یہ کہ بہرحال مسلمان مملکت ہے اور وہ آزاد مملکت ہے، تو وہ بھی بونس کے طور پر ہمیں مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال اگر اسلام کا سہارا لے لیں تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا میرے نزدیک تو پھر وہ میرا جو اپنا ایک فکر ہے کہ وہ ڈیسٹنی ہے، تو گویا کہ خواہی نہ خواہی، چاہو یا نہ چاہو، کون ہو کر اللہ تعالیٰ ادھر ڈھکیل رہا ہے. جب تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں، تمہارے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تمہارے لیے تو ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی چوائس ہو، ناچار مسلمان ہو، تمہارے لیے تو اس کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو میں نے تو اس سمن میں جو ہے بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا واقف اسرار درون خانہ بہرحال لغاری صاحب جو ہیں ابھی نکلے ہیں صدارت کے اس سے، تو یقیناً یہ باتیں اگر ہیں تو خوش آئند ہیں. اور یہ خبر انہوں نے بھی دی ہے راجہ ظفر الحق صاحب نے کہ اس سال کے آخری ختمے سے پہلے یہاں سے غیر سودی نظام نافذ کر دیا جائے. کام وہ کر چکے ہیں، انہی کے زیر جو سرکردگی کمیٹی بنی ہے اس نے پورا نظام بنا لیا ہے. لہذا یہ بھی ہو جائے تو یہ خوش آئند چیزیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہی کی برکت سے اس ملک میں جو بدامنی ہے. باقی اس صورت کے جو ایک شاہد جو ہے موجود ہے اور بھی کہ یہ واقعتاً اب ہمیں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں، بس جن کو قرض دیا تھا ان کی قبریں جو ہیں جا کر کھودو اور ان کی ہڈیاں نکال کے لے جاؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں. یہ کرنے کے سوا چارہ کار نہیں رہے گا. شواہد کیا ہے آپ نے ابھی پڑھا ہوگا کل پرسوں کسی سرکاری ذمہ دار آدمی کا بیان تھا، ابھی ہمارے فوری دیوالیہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. کہ کیا معنی ہے؟ دیوالیہ تو ہے ہی ہے، دیوالیہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ذرا فرق جو ہے قریب بعید ما توعدون، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ فوری آ رہا ہے یا بعد میں آ رہا ہے، لیکن آیا تو سر پہ تو کھڑا ہے. اور جو آج جنگ میں خبر آئی ہے BBC کی رپورٹ کے حوالے سے کہ ایک آپا دھاپی افراتفری ہے، فورن کرنسی جس طرح جا رہی ہے ملک سے باہر آ رہی ہے، اب لوگ جو ہے اپنے ڈالر جو ہیں اس کو روپے کی شکل میں نکلواتے ہیں، پھر 10% کم پر وہ زیادہ قیمت دے کر ڈالر خرید رہے ہیں مارکیٹ سے اور باہر بھیج رہے ہیں. تو کتنا جا رہا ہے کیا آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں. ان کا کہنا یہ کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے وہ کون پالیسی بناتا ہے، وزیر اعظم بنا رہے ہیں یا سرتاج عزیز صاحب بنا رہے ہیں یا کوئی گورنر اسٹیٹ بینک بنا رہا ہے یا تینوں مل کر بنا رہے ہیں. ایک اعلان وہاں کر دیا انہوں نے، مانچسٹر میں کر دیا، کہیں کر دیا، اس کے ان کے لیے وہ بام شیل تھا. تو ایک افراتفری ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ حالات جو ہے معاشی ہمارے وہ بہت خراب ہیں اور شاید اس کے سوا کوئی راستہ رہ ہی نہ جائے کہ بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے جائیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے جو بھی وسائل ہیں وہ ہمارے ہی اپنے ضروریات کے اوپر پورے ہوں اور ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں تو انشاءاللہ اس کی طرف جو ہے پیش رفت ہو جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر